الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا معين له وصل على سيد الرسول وخاتم الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جس کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ محترم المقام واجب الاحترام علماء کرام، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنا خیالات اظہار کروں۔ میرے بھائیوں، میرا عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی اس کا تذکرہ کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف مکہ کی نسبت ہو گئی، اگر میں مکہ کا ذکر کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف مدینے کی نسبت ہو گئی، اگر میں مدینے کی فضیلت بیان کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف جس پہاڑ کی نسبت ہو گئی، اگر میں اس پہاڑ کا ذکر کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت ہو گئی، اگر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ میرے بھائیوں، سیرت کے کئی باب ہیں، سیرت کا صرف ایک بات نہیں، حضور علیہ السلام کے سیرت کے کئی موضوع ہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کے شان کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک عربی کا شاعر گزرا ہے اور اس نے حضور علیہ السلام کے شان میں 40,000 اشعار عربی میں لکھے، اور جو آخر میں اشعار لکھا اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ 40,000 اشعار عربی میں لکھ کر جو آخر میں انہیں اشعار لکھا، اس کا ایک شاعر یہ کیا ہے، ایک اردو کے شاعر نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے بلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو میرے 40 سال کے فکر ہے یوں نچوڑ دی گئی ہے، اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی شان۔ میرے بھائیوں، سپہ صحابہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سپہ کی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سپہ کی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ کی ہے۔ میری بات یاد رکھو، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے سپہ کی ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ کی اور غلام ہے۔ میرے بھائیوں، ایک پیر صاحب سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ پیر جی میں تیرا غلام ہوں، لیکن دوسرا شخص جو اس کے پاس بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ پیر جی میں تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں، لیکن اس شخص کے اندر پہلے شخص سے زیادہ عشق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ پیر جی میں تیرا نوکر ہوں، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ پیر جی میں تیرے نوکروں کا بھی نوکر ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ پیر جی میں تیرا سپاہی ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں۔
میرے بھائیوں، ہم ابو جہل کے سباقی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سباقی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سباقی نہ ہوتا تو ہم اس کے کچھ سباقی ہوتے۔ میرے بھائیوں، ہم ابو جہل کے سباقی کیوں بنے؟ ہم عتبہ اور شیبہ کے سباقی کیوں بنے؟ ہم اخنس بن شریک کے سباقی کیوں بنے؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سباقی نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سباقی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو، ہم اس کے بھی سباقی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سباقی حبشے کا کالے رنگ کا بلال رضی اللہ عنہ ہو، ہم اس کے بھی سباقی ہیں۔ ہم نبی کے سباقی نہیں بلکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سباقی ہیں۔ آج میں وہی لفظ کہتا ہوں جو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے جنگل کے ایک شیر سے کہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے، جنگل میں ایک شیر حملہ آور ہوا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے اس سے صرف یہ کہا، اے شیر، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ فوراً شیر نے اپنا سر نیچے کر لیا اور دم ہلانے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اس کے پشت پر بیٹھ گئے اور وہ شیر مدینہ منورہ تک حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے آیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر ایک شیر نے ایسا حملہ کیا اور میں نے آگے سے یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، لیکن آگے سے سر جھکا کر کچھ کہنا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں وہ کیا کہتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے سفینہ رضی اللہ عنہ، جب وہ سر جھکا کر کچھ کہتا تھا تو وہ کہتا تھا، اے سفینہ رضی اللہ عنہ، تیرے یہاں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتا دیا کہ جب وہ سر جھکا کر کچھ کہتا تھا تو وہ کہتا تھا، اے سفینہ رضی اللہ عنہ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے تو میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پیغمبر کا سباقی کہنا یہ اپنی عظمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سباقیوں کا سباقی ہونا یہ اس سے بھی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور گزری ہوئی زندگی کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو ہے اس کی فریاد نہ کر، اور جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا اے غالب، جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا اے غالب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ وقت